बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 4 मार्च है, दिन है मंगल का, और पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 4:30 बजे हैं। कुछ ताज़ा तरीन खबरें और नया वीलॉग। सबसे पहली खबर ये है कि बलूचिस्तान में जो है वो एक खातून ने खुदकश हमला किया है और एक सिक्योरिटी एहलकार जो है वो शहीद हुआ है। इसके अलावा जो तोरखम पर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान भी झड़पें हुई हैं और मार्टर गोलों का जो है वो तबादला हुआ है। तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में भी और KPK के सरहदी इलाकों में हालात जो है वो कशीदा हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हैं। बहरहाल आप देख लें। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि जो उठाई गई थी स्टॉक एक्सचेंज वो गिरी है जी। 1264 पॉइंट्स गिर गई है। और मैंने आपको पहले बताया है कि ये आम लोगों की कशिश के लिए ये ग्रुप है, वो उठा देता है। मेरे जैसा बंदा ट्रैप हो जाता है कि जी इतना मुनाफा हो रहा है, और इतना जब उसमें पैसा लग जाता है तो वो क्रैश कर जाती है। और अरबों, यानी ये बता रहे थे कि जी कितने अरब डूबा है, इसके 140 अरब जो है ना वो डूब गया है। 140 अरब जब 1264 पॉइंट्स गिरी है तो। वरना मैंने आपको बताया है कि ये 1 लाख अफराद का धंधा है टोटल। ये क्लब है, ये मर्जी से उठाते हैं, मर्जी से गिराते हैं। आम पाकिस्तानियों का इससे क्या लेना देना। हाँ, मेरे जैसा पाकिस्तानी कोई देखता है कि जी इतनी उठ गई है, लॉग से ऊपर चली गई है, तो वो भी अपनी जमा पूंजी जा लगाता है शेयर्स में। हो सकता है उसकी लाखों वो पैसे कमा भी ले, लेकिन अमूमन यही हाल होता है, गिरा के लोगों को दिखा के। और अब 1264 पॉइंट्स गिर गई है और 140 अरब रुपए डूब गया है। आप पता कर लें ये जो 140 अरब रुपए है कि आम लोगों का इसमें कितना डूबा है, और ये जो 1.5 टन के सेठ फिर रहे हैं इनका जो है वो कितना डूबा है। बहरहाल उससे अगली खबर ये है कि बरामदाद SIFC बनाई गई और जहाज़ को टैक्सी की तरह इस्तेमाल किया गया। कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ। 50 साल की कम तरीन सतह पर जो है वो बरामदाद आ गई है। 50 साल की न कोई जंग लगी, न खुदा न खासा मुल्क में कोई कुदरती आफत आई, न सैलाब न जलजला, और 50 साल की कम तरीन। अब ये क्रेडिट किसको देना है? क्योंकि वो फॉर्म 47 वाले को देते हैं तो वो कहता है कि आर्मी चीफ साहब की मेहरबानी है। आर्मी चीफ साहब को कहते हैं तो वो कहते हैं कि हमें हुक्म दिया था फॉर्म 47 वाले ने। ये आप फैसला कर लें कि ये क्रेडिट किसको देना है, क्योंकि 50 साल की कम तरीन सतह पर पाकिस्तान की जो है वो बरामदात पहुंच गई है। ठीक है जी। उसके बाद जो अगली खबर है, बड़ी दिलचस्प खबर है। बरतानिया के शाही महल को 1000 या शाही ख़ानदान को 1000 साल मुकम्मल हुआ है, और उन्होंने इन 1000 साल में नया काम कौन सा किया है? उन्होंने 350 मुसलमानों को जो है वो इफ्तारी कराई है। नीचे चादरें बिछाई गई और साफ सुथरा और हिलाल खाना बनाया गया, और बिल्कुल अजान की अल्फाज सुनते ही 350 ख़ानदानों ने जो है वो इफ्तारी की। तो ये जो है वो 1000 साला तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ है बरतानिया के शाही ख़ानदान में। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि शहबाज शरीफ साहब जो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने कहा है कि मुल्क की बेहतरी के लिए तमाम इदारे जो है वो मिलकर वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब एक कल्ले बंदे ना काम ही नहीं। जिस तरह तुसा मुल्क ना बेड़ा गरो कीता है। अभी मैंने आपको शहबाज राना की रिपोर्ट बताई है कि 50 साल की कम तरीन सतह पर बरामदाद आ गई है। एक कल्ला बंदा नहीं कर सकना। ये तुसा जितने मनहूस है पाकिस्तान है, जितने मकरू है, जितने नहूसत ज़दा है, वो सारे इकट्ठे होए हो। सारे, चाहे वो सिंध ने, चाहे वो बलूचिस्तान ने, चाहे वो KPK ने,
चाहे हुण परवेज़ खट्टू की रल गया है, चाहे तुसां खुद हो, एक कल्ले बंदे नाकामी जितनी तबाही तुसां फेरी है, तो ज़ाहिर है सारे रल मिल के काम कर रहे हो और रल मिल के खा रहे हो, तो ये सूरत हाल है। उसके बाद निकम्मी औलाद, ना मज़ा न स्वाद। मैंने पहले भी इस बंदे का जिक्र किया था, अम्मार मसूद। ये पैदा हुआ है अनवर मसूद साहब के घर। वो पंजाबी शायर हैं, बहुत ज़बरदस्त। जितने वो ज़बरदस्त बंदे हैं उतना लानती और उतना खबीस उन्होंने ये बेटा जना है। ये ऐसी ऐसी बातें निकाल लाता है। अब क्या कहता है कि जो PTI का सोशल मीडिया है ना, उसको 20 अरब रुपए पे किए जा रहे हैं, और वो कहता है वो 2 जगह से पे हो सकते हैं, एक शौकत खानम से, दूसरा गोल्ड स्मिथ से। बताएं आप, यानी शौकत खानम जो है ना पैसे देता है, ये जो अब ज़कात वगैरह जो है ना वो देते हैं तो वो सोशल मीडिया वालों को देते हैं, दूसरा गोल्ड स्मिथ खानदान इनको देता है। तो फिर ये जो ही रमज़ान आता है ना, ये हो गया ख्वाजा आसिफ हो गया, ये मुहिम शुरू कर देते हैं शौकत खानम के खिलाफ। और मेरी रोज़े के साथ दुआ ये है कि इनको मुंह के कैंसर हों, ख्वाजा आसिफ को, इस अम्मार मसूद को, या ऐसी जगह पे हो जहाँ से ये दिखा न सके ताकि इनको शौकत खानम जाना पड़े। तो बहरहाल वो कह रहे हैं तो आपसे जो कुछ हो सके आप शौकत खानम को दें और इन लानतियों की मुहिम को जो है वो नाकाम बनाएं। हर रमज़ान में ये ऐसा करते हैं, जब कुर्बानी आती है उस वक्त भी ऐसा करते हैं खालों के लिए, और रमज़ान में भी ऐसा करते हैं। बहरहाल अब हम आते हैं अपने वीलॉग पे। आज जो हमारी खाकी कंपनी है जो है ना मिलिट्री इंक, आयशा सिद्दीक़ा की, वो जो कारोबार है माशाल्लाह हिंद से सिंध तक, उसका 1-1.5 पेज जो है वो पढ़ेंगे, और उसमें ये हम देखेंगे कि आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि उसमें अपना भी फ़ायदा है जो है ना वो सियासतदानों का। उसकी वजह ये बयान वो करती हैं कि कई जो सियासतदान हैं या कई जो व्यापारी हैं, जो सौदागर हैं, वो इसी कारखाने से वो निकले हैं। सियासतदानों में मैं आपको मिसाल दूंगा नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, और अगर आप मुझसे पूछें कि ताजिर कौन सबसे बड़ा निकला है इस कारखाने से, तो मलिक रियाज से बड़ा कौन ताजिर हो सकता है। मलिक रियाज इसी कारखाने से निकला है, MES का ठेकेदार था। तो ये नेक्सस है, ये आपस में इनका गठजोड़ है, और वो दोनों जो है वो मौजे कर रहे हैं। एक पेज ये जो है ना आपको बताऊंगा। उसके बाद जो है हैरान कुन जो इंकशाफ हुआ है वो ये कि 60% पाकिस्तानियों का दिमाग वो इतना है जितना किसी नून लीग वाले सपोर्टर का या पीपल्स पार्टी के सपोर्टर का हो सकता है। ये वर्ल्ड बैंक ने बम फोड़ा है, वो आपको बताना है। फिर उसके बाद जेल के बाहर KPK असम्बली का इजलास, ये सारी बातें सारे जो है ना काटन के जोड़े पहन के, लट्ठे के जोड़े पहन के, पग्गे पहन के, गले में मफरल डाल के, सारी बातें इमरान खान को आज़ाद कराने का जो एक ही तरीका है वो ये कि लोग बाहर आ जाएं और जो है ना इमरान खान आज़ाद हो सकते हैं। ये मीना खान आफरीदी हैं, नौजवान हैं, हाँ हम इनके जज्बे की कदर करते हैं, लेकिन इन्होंने अली अमीन गंडापुर से पूछ लेना था ये बयान देने से पहले। ये फरमाते हैं कि हमें असम्बली का इजलास वो अडयाला जेल के बाहर लगाना पड़ेगा, उस वक्त तक लगाना पड़ेगा जब तक हमें इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जाती। बहरहाल देखते हैं। उसके बाद जो जन्नत की गुलामी है ना, उससे दोज़ख की सरदारी बेहतर है। ये किसने कहा था पता है आपको? अगर आपने MA इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है तो उसमें एक बुक है पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट के जो लिखारी हैं वो हैं जॉन मिल्टन। आप जानते हैं कि वो अंधे शायर थे, वो जो है ना बोलते थे और उनकी 3 बेटियां लिखती थी। पैराडाइज लॉस्ट उन्होंने मास्टरपीस लिखा। पैराडाइज लॉस्ट ये है कि जब शैतान को जो है वो निकाला गया जन्नत से, खाली शैतान नहीं था, शतूंगड़े भी बहुत ज़्यादा थे। उस किताब के मुताबिक लाखों शतूंगड़े थे जिन्होंने शैतान को वोट दिया और वहाँ से जो है वो निकल गए। बहरहाल
تو جب ایک جگہ پہ اجلاس ہو رہا تھا، شیطان صدارت کر رہا تھا، ابلیس، اور مجلس شورا بھی تھی، تو مجلس شورا نے کہا کہ آپ تھوڑی صلح صفائی کر لیں، اللہ سے کوئی معافی تلافی کر لیں، بڑا اچھا مقام تھا ادھر جو ہے نا وہ جنت میں۔ تو شیطان نے کہا تھا کہ میں جنت کی غلامی پر دوزخ کی سرداری کو ترجیح دوں گا، اس سے بہتر ہے کہ میں جنت میں غلام ہوں، میں دوزخ میں سردار ٹھیک ہوں گا۔ یہ بات میں نے کیوں کی؟ یہ بات میں نے اس لیے کی کہ ARY ان کا مالک جو ہے نا وہ محمد سلیمان اقبال، پہلے اس نے عرش شریف کے ساتھ ہاتھ کیا، اس کے بعد اب اس نے کاشف عباسی کے ساتھ ہاتھ کیا۔ یہ کتنا پیسہ جوڑنا چاہتے ہیں، کل سے یہ معافیا مانگ رہے ہیں۔ کاشف عباسی نے جو ہے نا وہ آئین کا نام لے لیا، کاشف عباسی نے جبری گمشدگیوں کا نام لے لیا، کاشف عباسی نے انسانی حقوق کا نام لے لیا، اور کل سے معافیا مانگ رہے ہیں۔ یہ لعنتی یہ اتنی دولت کہاں لے کے جائیں گے؟ خالی ARY کا جو گولڈ کا کاروبار ہے نا، سونے کا، اس کا حجم آپ دیکھیں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ یہ تو ویسی جھونگا ہے۔ بہرحال کاشف عباسی کو نہ صرف نکال دیا گیا ہے بلکہ معافی بھی مانگی گئی ہے۔ ایک اور ٹنڈا ہے اہدوانے اور سرس کٹورے اور مالک، یہ عمران خان کے سامنے بیٹھ کے یہ بکواس کر رہا تھا، میں کس کا گریبان پکڑوں گا، کس کا؟ عمران کے سامنے گریبان پکڑوں گا۔ اس نے بھی جو ہے نا وہ ناک رگڑی ہے اور معافی مانگی ہے۔ اور معافی کس بات پہ مانگی ہے؟ اس کے پروگرام میں دو بندے آئے ہیں، حامد خان اور کوئی اور بندہ تھا، انہوں نے بات کی ہے، اس بات پہ بھی مالک نے معافی مانگی ہے کہ جو میرے مہمانوں نے بات کی ہے۔ یہ عمران کا گریبان پکڑ رہا تھا یہ کٹورا کہ جی میں کس کا گریبان پکڑوں گا۔ یہ وائرل ہے کلپ، اور اب معافی مانگ رہے ہیں۔ ان کا علاج یہی ہے، یہ عمران کو برا کہتے تھے نا، اب ان کا علاج کل سے معافی مانگ رہا ہے ARY۔ اور سلیمان اقبال تمہاری دولت پہ لعنت ہے، تمہارے سٹیٹس پہ لعنت ہے، جو تم معافی مانگ رہے ہو، جو تم نے عرش شریف کو نوکری سے نکالا، اب تم نے کہا یہ باپ ہے تم لوگوں کے، تم لوگوں کا اپنا چینل ہے، تم لوگوں کی اپنی سرمایہ کاری ہے۔ بہرحال شیطان کی اس بات میں مجھے سلیمان اقبال اور محمد مالک لوگوں کو دیکھ کے دم لگتا ہے۔ ویسے شیطان کی بات میں مینا خان آفریدی نے صوبائی اسمبلی میں خطاب کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں جی اسمبلی کا اجلاس وہ اڈیالہ جیل کے باہر وہ منعقد کرنا چاہیے، لیکن مینا خان آفریدی چونکہ نوجوان ہیں، وہ باریکیاں اور نزاکتیں نہیں سمجھتے، وہ بیرسٹر صاحب سے مشورہ کر لیتے، وہ علی امین گناپور سے مشورہ کر لیتے، وہ بیرسٹر گور سے مشورہ کر لیتے، جو احتجاج بھی کہ سر احتجاج کر لیں یا سر ادھر باہر آ جائیں، سر نعرہ مار لیں، سر یہ تو عمران خان کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کرتے، یہ تو ان کی بات پہ چلتے ہوئے بانی PTI کہتے ہیں، تو اسمبلی وہاں لگانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ نوجوان ہیں، آپ کے جذبات کی قدر ہے، ورنہ یہ قوم نے ان کو کیوں ووٹ دیے تھے کھموں کو؟ ان کو تو گھر والے دوسری دفعہ دال نہیں دیتے، لوگوں نے ان کو مینڈیٹ دیا تھا کہ عمران خان کو بری کروانا ہے، عمران خان کو آزاد کروانا ہے۔ اس ویڈیو سے جو ہے وہ پہلے سن رہا تھا ایک ویڈیو، اس میں بتایا جا رہا تھا کہ 80% یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ 1 یا 2 روزے کو عمران خان کو جو ہے نہ سحری دی گئی ہے اور نہ ہی افطاری دی گئی ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ پانی سے روزہ رکھا ہے۔ یہ کنفرم اطلاع نہیں ہے لیکن آ رہی ہے، لیکن ان کو شرم نہیں ہے۔ یہ باہر آ کے کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں، عمران خان حشاش بشاش ہیں، عمران خان نے آج ایکسرسائز کی، عمران خان نے آج جب آئے تو پسینے سے شرابور تھے، پوری اسمبلی اٹھائیں اور لے جائیں ڈیالہ کے باہر، اپنے گارڈز بھی ساتھ لے جائیں، اپنا اسپیکر بھی ساتھ لے جائیں، اور پھر کریں نا وہاں پہ اجلاس، بارش میں کریں، دھوپ میں کریں، وہاں پہ تقریریں کریں، لیکن ان میں کیونکہ غیر روایتی طریقوں سے تبدیلی آتی ہے، جس طرح ٹرمپ جیتا ہے، یہ ایسے نہیں کریں گے، یہ کسی سے پوچھتے ہیں کچھ بھی کرتے ہوئے۔ مینا خان آفریدی چونکہ نوجوان ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا ہے گنڈاپور وغیرہ اور بیرسٹر گوہر وغیرہ یہ نہیں کریں گے۔ یہ انکشاف کیا ہے ورلڈ بینک نے۔ ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ جو ہے نا 5 سال کی عمر تک شہروں میں 38% جو بچے ہیں
38%। وہ جو ہے نا اسٹنٹ اینڈ گروتھ کا شکار ہیں، دماغ ان کے سکڑے ہوئے ہیں، اور غریب ترین علاقوں میں 60% بچوں کے۔ یعنی یہ جو خوراک ہوتی ہے نا، یہ ایک کمبینیشن ہوتا ہے۔ کمبینیشن مین کے کاربوہائیڈریٹس ہیں، اس میں وائٹامنز ہیں، اس میں منرلز ہیں، اس میں جو ہے نا پروٹین ہے۔ یہ جو صحت مند معاشرے یا صحت مند جہاں پہ زندگی ہے، تو یہ ایک کمبینیشن ہوتا ہے خوراک کا، وہ خوراک دی جاتی ہے۔ لیکن خدا کو حاضر ناظر جان کر آپ اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیں کہ کیا بچوں کو تو کجا، والدین کو اس بات کا سینس ہے کہ بچوں کو پورا جو پورشن ہے وہ غذا کا وہ ملنا چاہیے، کہ انہیں میٹھا بھی ملنا چاہیے، نمکین بھی ملنا چاہیے، آئل بھی ملنا چاہیے، سو اینڈ سو۔ تو ورلڈ بینک نے جو انکشاف کیا ہے کہ 60% دیہاتوں میں تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے دیہاتوں میں بچوں کی تعداد زیادہ ہے، پھر والدین کی جو تعلیم ہے، پھر بچوں کا جو وے آف لائف ہے، بچے جس طرح بڑے ہوتے ہیں اور ان کے تن پہ کپڑے بھی پورے نہیں ہوتے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ شہر میں 35%، شہر میں ایسا ہو سکتا ہے کہ شہر میں کیئر نہ کرتے ہوں، اور جو دیہات ہے وہاں پہ مجبوری ہے۔ یعنی ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے، میرا خیال ہے اس قسم کا کوئی مصرع ہے، یہ بچے کل کو جا کے شکایت ضرور کریں گے کہ معاشرے نے ان کے ساتھ کیا کیا، سسٹم نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور جو ہے وہ ان کا کیا قصور تھا، وہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیوں نہیں کر سکے۔ میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ سالانہ جو ہے وہ اسکول کا رزلٹ تھا، تو اسکول کے پرنسپل نے جو ہے وہ صبح پیغام نشر کیا، اور پیغام یہ نشر کیا کہ آج میرے اسکول سے کئی بہترین کرکٹر، کئی بہترین فٹ بالر، کئی ڈاکٹر، کئی انجینئر، کئی پیانسٹ، اور جو ہے نا مختلف شعبے اس نے لکھے۔ کمال کا میسج تھا، یعنی میری ڈائری میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کسی کو اس نے ہمارے آنا کہ پتر ڈاکٹر بن سی جی سرو، یا پتر انجینئر بن سی، یا پتر پائلٹ بن سی، نہیں جی، اس نے بڑا خوبصورت پیغام دیا۔ تو یہ جو بچے ہیں نا، ان کا کیا جو ہے نا وہ قصور ہے، جو اپنے قد پہ کھڑے نہیں ہو سکے، جن کی جو چھاتی ہے وہ اتنی چوڑی نہیں ہو سکی، جن کے کندھے یا بلیڈ تھے وہ اتنے چوڑے نہیں ہو سکے، یعنی نظام کی وجہ سے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ جو نظام والی بھوک ہے نا، یہ جو نظام والی محرومیاں ہیں، یہ کوئی بندہ یا کوئی این جی او پوری نہیں کر سکتی، کہ کوئی بندہ پورا کر لے یا کوئی این جی او پوری کر لے۔ نظام، میں نے آپ کو حسن نثار کا کئی دفعہ بتایا ہے کہ ظالموں خوشحالی نہیں تو کم از کم جو ہے وہ غربت ہی برابر بانٹ دو، کہ سارے غریب ہوں، ایک جیسے ہوں، احساس سے کمتری نہ ہو۔ بہرحال یہ ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ 35% جو اسٹنٹ اینڈ گروتھ ہے وہ شہروں میں ہے، بچے پوری طرح نہیں پھل پھول رہے، اور 60% جو ہے وہ دیہاتوں میں ہے۔ اب ہم آئیں گے ملٹری انک پہ، یعنی خاکی کمپنی جو عائشہ صدیقہ ہیں، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بینڈ بک ہے، آپ نے ذرا غور کرنا ہے۔ ملک کی تاریخ میں اکثر سیاستدان اور بہت سے بیوپاری فوج کے کارخانوں سے ہی ڈھل کر میدان میں آئے ہیں۔ مثال آپ کو دے دی، نواز شریف اسی کارخانے سے آیا، بھٹو اسی کارخانے سے آیا، اس کے علاوہ بیوپاریوں پہ جاتے ہیں، ملک ریاض اسی کارخانے سے آیا ڈھل کر۔ جی، فوج اور دیگر بالادست طبقے، اوپر والے بڑے طبقے کیا کرتے ہیں؟ اپنی حریصانہ خواہشوں کی تکمیل میں ایک دوسرے کی معاونت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ یہ ہے میرے غریب کا مرثیہ، یہ ہے میرے ملک کے باسی کا مرثیہ، کہ اشرافیہ اور فوج مل کے ایک دوسرے کی خواہش کی تکمیل کرتے ہیں۔ عمران خان کا مصرع یاد ہے نا؟ عمران خان کہتے تھے جب میں نیا آیا تو مجھے لگتا تھا کہ میری طرح فوج بھی کرپشن کے خلاف ہے، وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو جو ہے نا وہ سویڈش ہے، یہ جو دو خاندان ہیں۔ بہرحال یہ خواہشوں کی تکمیل میں ایک دوسرے کی معاونت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، جس کے بھیانک نتائج معاشرے کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ ابھی جو بتایا اسٹنٹ اینڈ گروتھ، معاشرے تو رزلٹ بھگتے گا۔ مثلاً اعلیٰ طبقہ کو
اعلیٰ طبقے کو زمین کے خطے تقسیم کرنے سے بے زمین کسانوں کی حق تلفی ہوتی ہے۔ یعنی جو زمین کا مربع ہے وہ کس کو ملتا ہے؟ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کو، میجر جنرل کو۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ کسی عام بندے کو مل جائے کہ اسے آباد کرو، کھاؤ، آپ بھی کھاؤ اور ہمیں بھی کھلاؤ۔ ایک بندہ پہلے 1 ارب لے کر ریٹائر ہو رہا ہے، پھر زمین کا مربع مل رہا ہے نا جادو نگری۔ حق تلفی ہوتی ہے۔ اسی طرح دیگر بنیادی وسائل کی تقسیم بھی مراعات یافتہ طبقے کے مفاد میں کی جاتی ہے۔ تقسیم انا ونڈے ریوڑیاں تے وال وال کے آپڑیاں کو، اور عام لوگ محروم ہی رہ جاتے ہیں۔ تقسیم بھی سندھ میں ماہی گیروں اور اکاڑا میں بے زمین کسانوں کے ساتھ فوج اور نیم فوجی دستوں کا برتاؤ وسائل پر فوجی قبضے کی مثالیں ہیں۔ اکاڑا میں یہ واقعہ ہوا زمین پر کہ یہ زمین فلاں کو الاٹ ہو گئی ہے، محمود نیادی کو الاٹ ہو گئی ہے، تو جو پہلے بیٹھے تھے۔ اچھا، اسی طرح ہوا یہاں پہ ماہی گیروں کے ساتھ سندھ میں، جہاں سے وہ ماہی گیری کر رہے تھے، مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ پھر آگے کیا ہوا؟ ان دونوں مقامات پر فوج اور نیم فوجی دستوں نے وسائل پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے مقامی باشندوں سے لڑائی کی۔ لڑائی ہوئی، زمین والے گئے زمین لینے فوجی کہ فلاں کو ملی ہے، تو تم زمین پہ پہلے بیٹھے تھے۔ یعنی نیچرل تھا ان کا رولا کرنا کہ ہم تو اتنے عرصے سے بیٹھے ہیں، کاشت کر رہے ہیں۔ رول ہو گیا، لڑائی ہوئی۔ اسی طرح سندھ میں وہ جو ماہی گیروں نے اپنے ایریے بنا رکھے مچھلیاں پکڑنے کے لیے، تو وہاں پہ بھی کہ جی یہ زمین تو فلاں صاحب کو مل گئی ہے، وہاں بھی لڑائی ہوئی۔ جی آگے سنیں۔ اس طرح کے واقعات سے معاشرے میں بڑا عدم توازن پیدا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے عدم توازن تو پیدا ہوگا۔ جی اس کے بعد کیا لکھتی ہیں؟ اس اجتماعی لوٹ مار کے باوجود غیر فوجی اشرافیہ نے فوج کے اثر و رسوخ کو کبھی نہیں للکارا، کبھی نہیں للکارا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، what is going on، چیلنج نہیں کیا، اثر و رسوخ کو چیلنج نہیں کیا۔ جی سیاستدانوں کی اکثریت اقتدار میں آنے کے لیے خطرات سے بچنا چاہتی ہے کہ ان سے بگاڑ لیں۔ یعنی پہلے آنے کے لیے ڈرنا، وہ جو 8 فروری کے ہوا، پہلے آنے کے لیے ڈرنا کہ یہ پتہ نہیں آنے دیتے ہیں یا نہیں آنے دیتے، چپ کر گیا، کمپرومائز کر گیا، ٹھیک ہے جی چلے آ بھی گیا، وہ لے بھی لیے، آ گیا تو اب رہنے کے لیے ڈرنا کہ کسی وقت بھی جو ہے وہ عزیز ہم وطنوں کسی وقت 111 بریگیڈ حرکت میں آ جائے گی۔ دونوں صورتوں میں آنے کے لیے بھی محتاجی اور رہنے کے لیے بھی محتاجی۔ جی پھر فوج اپنے جواز کے لیے، یہ لائن سننی ہے 78 سال سے، پھر فوج اپنے جواز کے لیے بھارتی خطرے کو بڑا چڑھا کر پیش کرتی ہے۔ بھارتی خطرہ، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، بھارت 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 انڈیا 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 انڈیا۔ اب یقین کریں یہ سٹیٹس ہو گیا ہے ہمارا اور انڈیا کا کہ انڈیا ہمیں قابل رحم سمجھتا ہے۔ انہاں نال کی لڑنا، انہاں تلنگیاں نال، انہاں بکھڑا نال، انہاں لاشاں نال۔ ہاں جو ان کو ہمارے نام پہ ڈرا کے موجہ مار رہے ہیں وہ مارتے رہے موجے۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے، دنیا اتنی ویلی ہے، خاص کر انڈیا جس طرح وہ ترقی کر رہا ہے، جس طرح دنیا کا وہاں پہ رجحان ہے، اس کو تو وہ اب رحم سے دیکھتے ہیں۔ وہ کل پرسوں ایک سپورٹ جرنلسٹ کہہ رہا تھا کہ اب پاکستان کی کرکٹ ٹیم پہ غصہ نہیں آتا، رحم آتا ہے۔ ایک سپورٹ جرنلسٹ کہہ رہا تھا کہ کرکٹ کا جو سب سے بڑا دیوتا ہے وہ جیل میں بند ہے، تم لوگوں کے ملک پر رحمت اور برکت کہاں سے آ سکتی ہے؟ یہ انڈیا کا جرنلسٹ کہہ رہا تھا، انڈیا کا۔ اور یووراج سنگھ کا باپ کہہ رہا تھا، یووراج سنگھ آپ جانتے ہیں بہت زبردست بیٹسمین، اس کا باپ کہہ رہا تھا کہ
علم کی گٹھڑی، عمران خان کا نام اس نے رکھا ہے، علم کی گٹھڑی تم لوگوں نے بند کر رکھی ہے۔ علم کی گٹھڑی کو باہر نکالو، تمہارے کام آئے، تمہارے مسائل حل کرے۔ بندہ پڑھتا کیوں ہے، علم کیوں حاصل کرتا ہے؟ کہ وہ ہمارے کام آئے گا۔ وہ علم کی گٹھڑی کہہ رہا تھا عمران خان کو، یووراج سنگھ کا باپ، اب مجھے اس کا نام نہیں آ رہا ذہن میں۔ تو یہ ہم پہ انڈین تبصرے کر رہے ہیں۔ تو یہاں کس چیز کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا؟ بھارتی خطرے کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہے فوج اپنے جواز کے لیے، کہ ہم نہ ہوئے تو بھارت تمہیں کھا جائے گا۔ اس کو جاری رکھیں گے، میرا گلا آپ سن رہے ہوں گے کتنا سریلا ہو گیا ہے، جو ہلکا ہلکا سرور۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔